सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and good afternoon to all of you. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرجے کائنات خان. سنو ایف ایم 89.4 نیٹ ورک پر. آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 05822532379. آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AJ کے اسپیس دیں گے, اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. اس امید اور اس دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گی کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام میں کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. چونکہ ہمارے پروگرام ستاروں سے آگے کے اندر بات ہوتی ہے نوجوانوں کی اور بچوں کی, تھوڑا سا ہم اس کو چینج کرتے ہیں. ہم خواتین پر بھی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا جو ہے اہم ترین حصہ ہیں. جو خواتین ہوں گی ان کا معاشرے میں کیا کردار ہے, ہم اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا, لیکن میں ان کو بتانا چاہوں کہ ایک عورت ہی ہے جس کے بنا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. آج کے موضوع کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ ہے خواتین کے حوالے سے کہ خواتین کا معاشرے میں کیا کردار ہے. چونکہ اگر ہم بات کریں اسلام سے قبل اگر ہم بات کریں تو عورتوں کو جو ہے اس طرح کی آزادی نہیں تھی جس طرح اب لوگ جو ہے جو ہماری خواتین ہیں وہ معاشرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. تو اسلام سے پہلے جو ہے عورتوں کو جو ہے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, ان کو جو ہے برابر کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. تو اسلام سے قبل اس طرح کی روایات تھی. اگر بیوی اگر اس کا فار ایگزامپل شوہر مر جاتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو اس طرح کی روایت تھی. لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہر طرف جو ہے وہ نور کی روشنی جھاگی, اسلام کا بول بالا ہو گیا. تو نبی پاک کے آنے کے بعد جو ہے عورتوں کو برابر کے حقوق ملے, عورتوں کو معاشرتی زندگی میں ایک اہم مقام بھی ملا. عورت کو اگر دیکھا جائے عورت کا کیا کردار ہے معاشرے میں, عورت جو ہے وہ ایک بہن بھی ہے, ایک بیٹی بھی ہے, ایک بہو بھی ہے اور ڈیفینیٹلی ایک بیوی بھی ہے, وہ ایک ماں بھی ہے. عورت کا مقام ہے. بہن کی صورت میں اس کو عزت قرار دیا گیا, بیٹی کی صورت میں اس کو رحمت قرار دیا گیا, ماں کی صورت میں اس کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے, اور جبکہ بیوی کی صورت میں اس کو جو ہے بہترین ہمسفر قرار دیا گیا ہے. جی ہاں, جو ہمارے پیارے دیکھنے سننے والے ہیں وہ اکثر جو میرے ریلیٹیوز بھی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ چونکہ ہماری تھوڑی سی ٹائمنگ چینج ہوئی ہے تو ان سب کو میں بتاتی چلوں کہ آپ فیس بک کے آئیکن کو ٹائپ کریں گے, سرچ بار میں جائیں گے, آپ وہاں پر سنو ایف ایم کشمیر لکھیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے باقی RJs کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی میرا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے پروگرام کو لائک اور کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو جی ہاں ناظرین اور سامعین, ہم بات کر رہے ہیں آج خواتین کے حوالے سے جو کہ ہمارے معاشرے میں ان کا جو ہے بہت ہی نہایت ہی اہم کردار رہا ہے, نہ صرف آج سے بلکہ دور جاہلیت سے بھی. جو لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے, دور جاہلیت میں بات کر رہی ہوں, اسلام نے ہی عورتوں کو جو ہے برابر کے حقوق دیے ہیں. پہلے جو ہے وہ عورتوں کو نہیں سمجھا جاتا تھا. اسلام سے قبل جو ہے عورتوں پر ظلم کیے جاتے تھے, ان کو کسی کیٹیگری میں لایا نہیں جاتا تھا. لیکن اسلام کے بعد جو ہے وہ عورتوں کو مکمل برابر حقوق دیے گئے, ان کو ان کا مقام جو معاشرے میں مقام ہے وہ بتایا گیا. تو عورت جو ہے وہ ایک ماں کی صورت میں اس کو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس کو جنت کی خوشخبری دی. ایک ماں ہی ہے جو اپنا کردار ادا کرتی ہے معاشرے. ایک اگر ماں پڑھی لکھی خاتون ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش بھی کر سکتی ہے.
جس طرح کہ نپولین کا کہنا تھا کہ آپ جو ہے مجھے پڑھی لکھی عورتیں دو، میں آپ کو ترقی یافتہ جو ہے وہ ملک بنا کے دوں گا۔ نپولین نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہتر قوم دوں گا، یہ کہنا تھا نپولین کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کی کیا اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ جو لوگ بیٹیوں کو نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس سلسلے میں کہ وہ جو ہے وہ آگے نسل نہیں بنا سکتی، کیونکہ اکثر جو لوگ ان کا یہ ماننا ہوتا ہے، یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو مرد ہے اس سے نسل چلتی ہے، نسب چلتا ہے اس کا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ جو اہل علم والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو تھوڑا سا نالج ہوتا ہے، چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بیٹا نہیں تھا، جس طرح کا کنسپٹ دیا گیا ہے، تو ہمارے نبی پاک کی جو نسل ہے وہ بیٹیوں سے چلی۔ سب لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کی آپ وہ دیکھیں، ظرف ان کا دیکھیں کہ بیٹیوں کے سامنے اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ کاش ہمارا بیٹا ہو جائے، تو بیٹیاں جو ہیں آج کے دور میں وہ بیٹوں والے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے کشمیر کے اندر اسپیشلی اب جو عورتیں ہیں وہ ریسٹورینٹ، سب وے کی بات کروں، وہ ریسٹورینٹ بھی چلا رہی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ میں نے تارک آباد میں دیکھا ایون کہ لڑکیاں رکشہ بھی چلا رہی ہیں، تو میرے نزدیک یہ کوئی وہ بری بات نہیں ہے اگر وہ کام کر رہی ہیں، اگر حق حلال کی کمائی کر رہی ہیں، اگر ان کو حلال کا پتہ ہے، تو وہ میرے نزدیک وہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو عورتوں کے جو ہیں معاشرے میں بہت سے حقوق ہیں، ان کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ بری بات نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہے عورتوں کو بہت ہی بلند مقام عطا کیا ہے، جو کہ آج سے پہلے نہیں تھا۔ عورت جو ہے اگر میں لیکن اس سے جو ہے خواتین کا جو ہے پڑھا لکھا ہونا بے حد ضروری ہے، تبھی وہ معاشرے کے اندر اپنا جو کام ہے وہ اس کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ عورت کا جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونا بے حد ضروری ہے، لیکن ابھی بھی میں بیکورڈ علاقوں میں بات کروں تو عورتوں کی تعلیم کو جو ہے وہ اتنا پریفر نہیں کیا جاتا۔ وہ سوچتی ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کر جو ہے وہ معاشرے میں اگر وہ پڑھ لکھ بھی جاتی ہیں تو معاشرے میں ان کو جاب نہیں کرنے دی جاتی، ان کو جو ہے اچھے طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا، لیکن وہ پریفر کرتے ہیں کہ جو ہے ہمارے مرد حضرات پڑھ جائیں۔ لیکن اگر مرد جو ہے وہ جو ہے جاب کرتا ہے تو گھر کا جو نظام ہوتا ہے وہ کون چلاتی ہے؟ وہ عورت چلاتی ہے۔ اگر ہماری جو ہے عورتیں ہی پڑھی لکھی نہیں ہوں گی تو وہ گھر کیسے چلے گا؟ چونکہ جو عورت جو ہے وہ ایک نسل کو پروان چڑھاتی ہے، اگر اس کی عورت ہی پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ نسل کیسے بنے گی، وہ قوم کیسے بنے گی؟ عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کے ذریعے ایک قوم کو بناتی ہے۔ اگر عورت ہماری پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو چاہیے اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم نسواں، انسانی زندگی میں جو ہے تعلیم نسواں یعنی کہ عورتوں کی تعلیم پر بھی زور دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں عورت کو نساء کہتے ہیں، سورہ نساء میں بھی جو ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بے شک جو ہے مرد جو ہے اس کو جو ہے گھر کا سربراہ کہا گیا ہے، تو عورت بھی جو ہے اس کے بہت سے حقوق ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی وہ اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ خوب طریقے سے نبھا بھی سکتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں آج خواتین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کا معاشرے میں بہت ہی اہم کردار ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی خواتین کو جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پہ بیٹیوں کو اس طرح پریفر نہیں کیا جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں تو بہت زور دیا گیا ہے۔ جو اسلام پھیلتا گیا، لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا گیا تو لوگ جو ہے بیٹیوں کو بھی پریفر کرنے لگے، بیٹیوں کو پڑھایا گیا، ڈیفرنٹ جابس دی گئی۔ تو اس طرح کی جو ہے اسلام میں جو ہے عورتوں کا ایک مکمل جو ہے وہ نظام بھی باقاعدہ بتایا گیا ہے، ان کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں۔ عورتوں کو جو ہے وہ تعلیم دینا بے حد ضروری ہے۔
تو سم ٹائم یہ ہے کہ عورتوں کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اور جس نے کہا گیا ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی، ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی، اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی اگر ان سے آراستہ کیا گیا تو ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے ان والدین کو کہ وہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں ہوں گے. بیٹی جو ہے وہ زحمت نہیں ہے، بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے سمجھا جائے. جو عورت ایک جو بیوی کی صورت میں ایک بہترین ہم سفر بھی ثابت ہوتی ہے. ایک بیوی ہی جو ہے وہ اپنے جو شوہر ہے اس کی شوہر کی بہترین ہم سفر بن سکتی ہے. سم ٹائم جو مرد حضرات ہوتے ہیں ہمارے، ان کو اتنا کیونکہ نالج میں کہتی ہوں اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی زندگیوں میں اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سوسائٹی کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہماری جو نیک بیویاں ہیں تو ان کا جو ہے وہ دکھ سکھ بانٹتی ہیں، ان کی پریشانیوں میں جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. ایک نیک جو بیوی ہے وہ اپنے جو ہے وہ خاندان کو اچھے طریقے سے چلاتی ہے، جو اس کے شوہر کی جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے کندھوں پر اٹھانے کی ہمت بھی رکھتی ہے. تو ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ عورت جو ہے اس کو معاشرتی لحاظ سے اتنا پریفر نہیں کیا جاتا، ان کو آج بھی جو ہے وہ تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے. اگر وہ اپنے کام کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں تو ان کو اتنی پریفرنس نہیں ملتی، بلکہ معاشرے میں ان کو اتنی ایکسیپٹنس نہیں ملتی. لیکن میں ان کو بتانا چاہوں کہ اگر مرد اور عورت جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہے، اگر ان میں سے ایک بھی پہیہ خراب ہے تو اس مین کہ جو گاڑی نہیں چل سکتی، مطلب کہ ہمارا جو ہے وہ پورا نظام نہیں چل سکتا. تو جو ہے مرد اور عورت دونوں کی جو ہے تعلیم و تربیت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیتی ہیں، خاندان کو چلاتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اوورال پوری جو کمیونٹی ہے جو ہماری اس کو جو ہے چلانے میں عورت کا ایک نہایت ہی اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے. عورت جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں بھی برابر کا حصہ لیتی ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی اس کا اہم کردار ہے. عورت جو ہے وہ باہر کے کاموں کو دیکھتی ہے، جاب کرتی ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں بھی عورت جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. لیکن پھر بھی اس کو کہا جاتا ہے، جب وہ گھر میں ہوتی ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ تو تمہارا گھر نہیں، تمہارا گھر جو ہوگا وہ آگے والا ہوگا. جب سسرال میں جاتی ہے تو اس کو بھی وہاں پر سچ کوئی ایکسیپٹنس نہیں ملتی، تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا. لیکن میں بتانا چاہوں کہ اگر جس گھر میں عورت نہ ہو تو وہ گھر ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ عورت کے بغیر کوئی بھی گھر ہی نہیں ہوتا. تو ہماری خواتین جو ہیں وہ جو باہر کام کرتی ہیں، مردوں کی شانہ بشانہ میں آپ کو پہلے جو کام جو مرد حضرات آج کل کے کر رہے ہیں سیم ٹو سیم جو ہماری عورتیں ہیں ویسا ہی کام، چاہے وہ مشکل سے مشکل ترین کام ہو، وہ کر کے جب ان کام سے جب فارغ ہوتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں آتی ہیں. وہی گھر کا کام کاج کرنا، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں ایک پروفیسر ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. لیکن جب وہ گھر کے اندر جب انٹر ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے کام کری، اگر بہو ہے تو بہو کی حیثیت سے کام کریے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی حیثیت سے کام کریے، ایون کہ اگر ماں ہے تو وہ اپنی جو ہے ماں کی حیثیت سے کام کریے. عورت جو ہے عورت کا جو معاشرے میں جو کردار ہے نہایت ہی
اہم ہے، اس کو جو ہے معاشرے میں جو ہے ایکسیپٹنس جو ہے معاشرے میں ملنی چاہیے. جو آپ کی جو سوچ ہے، جیسے کہ دور جاہلیت کی میں بات کروں تو بیٹیوں کو نہیں سمجھا جاتا تھا، اس سوچ کو جو ہے آپ نے بدلنا ہوگا. ابھی بھی یہ جو ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اگر جو ہے اس کے کہیں جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، ایون کہ کشمیر کے اندر بھی، اگر اس کی سسرال میں نہیں بن رہی، کسی بھی وجہ سے نہیں بن رہی، 100 معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عورت ہی کو پتہ ہوتا ہے وہ کن چیزوں سے وہ گزر رہی ہوتی ہے. تو جب وہ گھر جا کے اپنے ماں باپ کو اپنے دکھ شیئر کرتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو ماں باپ بھی سم ٹائم اس کو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں، نہیں تمہارا گھر ہے وہ، تم اس چیز سے. لیکن کوشش کریں کہ اپنی جو اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اگر گھر سے ودا کر دیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہے، کیا اس کو جو آپ نے جیسے اس کو پروان چڑھایا تھا، کیونکہ آپ کی تربیت ہے وہ، آپ کی تربیت میں تو کوئی کمی نہیں رہی ہوگی، آپ کی تربیت میں وہ اچھی پلی ہے، اچھی پڑھی ہے، اچھی اس نے اپنے آپ کو گرو اپ کیا اچھی اس میں. تو کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ سم ٹائم جو ہے اس کو معاشرے میں اتنی نہیں ایکسیپٹنس مل رہی ہوتی. تو کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے تعلیم اچھی سے اچھی تعلیم دیں، تاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے باقی لوگوں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، وہ اتنی اپنے معاشرے میں اتنی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. تو کوشش کریں کہ جو ہے اپنے بچوں کو، اپنی اسپیشلی جو ہے عورتوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھا پہنائیں، اچھا کھلائیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کو آگے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اکثر آپ نے یہ کہتے ہوئے اپنے پیرنٹس کو بھی سنا ہوگا کہ آگے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو سوچ اچھی رکھیں، اپنی جو خواتین ہیں ان کو اتنا اسٹرانگ کریں، اتنا ان کو اسٹرانگ کریں کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، ان کو مطلب کہ کسی چیز کی بھی ضرورت، وہ اتنی معاشی طور پر اور فائنینشلی طور پر اتنی اسٹرانگ ہوں کہ ان کو کسی جو ہے وہ کسی کی طرف، اپنے شوہر کی طرف نہ دیکھیں، اپنے بھائیوں کی طرف نہ دیکھیں، اس کو اتنا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو وہ فائنینشلی اسٹرانگ کیسے ہوگی؟ اس کی جو ہے ایجوکیشن ہوگی، تعلیم جو ہے، تعلیم نسواں پر بھی زور، یعنی کہ عورتوں کی تعلیم پر اسلام میں بے حد زور دیا گیا ہے. اگر اس کی تعلیم اچھی نہیں ہوگی تو وہ کیا اپنے گھر کو کیا مینج کرے گی، جس گھر میں وہ جا رہی ہے تو اس گھر میں کیا بہتری لائے گی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری جو ان پڑھ خواتین ہیں، ان کے گھر میں جو ہے وہ شوہر تو پیسے کما کے لا رہے ہیں، لیکن اس چیز کو وہ مینج نہیں کر پا رہی ہوتی، کیونکہ ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا، اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی. اب جب دیکھا جائے کہ اگر ایک لڑکی خود پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے گی؟ وہ ٹھیک ہے، سم ٹائم ان کی جو فیملی اسٹرانگ ہوتی ہے، اگر ایک عورت پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے بچوں کو اکیڈمیز میں بھیجے گی، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن میں بھیجے گی تو وہ کیا دیکھے گی کہ اس کے جس انسٹیٹیوٹ میں اس کے بچے تعلیم حاصل کریں، کیا وہ اچھے طریقے سے ان کو پڑھا بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے. تو اس لیے جو ہے عورت، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اس کو جاب کرنے کی پرمیشن دی جائے یا نہیں، لیکن ان کا تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. جیسے کہ نیپولین نے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نیپولین نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں بہتر قوم دوں گا. ایک ماں ہی جو ہے وہ ایک قوم کو، ایک معاشرے کو تشکیل دیتی ہے. اگر پڑھی لکھی خاتون ہوگی وہ اچھے طریقے سے گھر کو مینج کرے گی، اور سم جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں وہ جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، وہ اپنے گھر کے اخراجات کو، پیسوں کو اڑا رہی ہیں، ان میں یہ شعور نہیں ہوگا کہ
بچت بھی کریں، لیکن جو پاورفل وومنز ہوں گی، جو ترقی یافتہ خاتون ہوں گی، تو وہ اچھے طریقے سے مینج کر کے چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کرتی ہیں، گھر کو اچھے طریقے سے مینج کر کے صاف ستھرا رکھتی ہیں، تاکہ جو ہے وہ باہر کے لوگوں پہ اچھا امپریشن پڑے۔ بات صرف اس ضرورت کی ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے اچھے طریقے سے دینی چاہیے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو شعور بھی دینا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اگر اس میں شعور نہیں ہوگا، اس چیز کو نہیں ہوگا، تو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکے گی۔ عورت جو ہے وہ بہترین ہم سفر بھی ہے، عورت ایک اچھی بیٹی ہے۔ بیٹی اس صورت میں کہ والدین جو بیٹیوں کو جو ہے وہ بوجھ سمجھتے تھے، لیکن جو ہے اب بیٹیاں جو ہیں وہ والدین جن کے گھر میں جو ہے اولاد نرینہ نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ جو ہے جو ان کے لڑکے، جو ان کے بیٹے کام کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، تو وہ جو ہے وہ جن گھر میں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ سارا کام خود کر لیں، وہ اپنے والدین کو جو ہے اس کو جو کمی رہ جاتی ہے ان کی اولاد میں، وہ اس ضرورت کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ معاشرے میں جو ہے اسلام نے جو ہے عورتوں کی تعلیمات پر بے حد زور دیا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہے، وہ اپنی جو زوجہ محترمہ کو جو ہے ایک الگ جگہ پہ تعلیم دیتے تھے، تاکہ وہ کیا کر سکیں، باقی لوگوں کو بھی تعلیم دے سکیں۔ تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے ہماری خواتین اگر پڑھی لکھی ہوں گی، اگر خواتین ہماری پڑھی لکھی ہوں گی، تو ہمارا معاشرہ بھی obviously پڑھا لکھا ہی ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں آج خواتین کا معاشرے میں کیا کردار ہے۔ خواتین جو ہے نہ صرف گھر کے کام کاج میں، بلکہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں، بلکہ وہ انجینئر بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسٹرولوجی بھی ہیں، ڈفرینٹ فیلڈ میں بلکہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہماری عورتیں ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ اب میں ڈاکٹرز کی اگر بات کروں تو کچھ جو ہیں وہ فیمیل ڈاکٹرز ہیں۔ اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو خواتین ہوتی ہیں، خواتین کی جو باتیں ہیں وہ اپنی لڑکیوں سے کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا بھی سکتی ہیں، اپنے جو مسائل کے بارے میں وہ ایک فیمیل ڈاکٹر سے زیادہ اچھے طریقے سے کنسرن کر سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو میل ڈاکٹرز۔ اگر فیمیل ڈاکٹرز نہ ہوتی تو جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں، سم ٹائم ان کے جو شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ اتنا پریفر نہیں کرتے ان کو، پھر وہ تو ان کو جو ہے جو ان کو مسائل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی معاشرے کے سامنے سے نہ لائے جا سکتے۔ ہاسپٹلز میں جو ہے کبھی بھی میل ڈاکٹرز کو جو ہے وہ اتنے اپنے مسائل کے بارے میں، کیونکہ جو مرد حضرات ہیں تھوڑے سے پوزیسو بھی ہمیں نظر آتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ جو ہے مرد کو جو ہے وہ سپورٹیو ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک عورت لا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اچھے طریقے سے سپورٹ کریں، اس کو اگر سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کری تو آپ اس کی بیک پر ہمیشہ کھڑے رہیں۔ تو جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ ایک فیمیل جو ڈاکٹر ہیں ہماری، جو اکثر جو طبی معائنہ جو ہوتا ہے وہ لڑکی جاتی ہے تو وہ فیمیل ڈاکٹر سے زیادہ ایزیلی بات کر سکتی ہے، اپنے جو علاج ہے وہ اچھے طریقے سے کروا سکتی ہیں۔ اب انجینئرز کی بات کروں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سنتے آ رہے ہیں ایک انجینئر ایک لڑکا ہوتا ہے، لیکن جب لڑکیوں نے تعلیم حاصل کی تو اس چیز کو جو ہے وہ جو ہے لڑکیوں نے جو ہے وہ لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قدم قدم پر جو ہے وہ لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے اپنی محنت کے بلبوتے پر جو ہے وہ ڈفرینٹ فیلڈ کے اندر اپنا جو ہے وہ کام سر انجام دے رہی ہیں۔ عورت جو ہے وہ ایک بیٹی بھی ہے، ایک بہو بھی ہے اور ایک بہن بھی ہے۔ اگر ایک بہن ہے تو وہ اپنے بھائی کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرے گی،
جو بیٹی ہے وہ اپنے والدین کے جو دکھ سکھ ہیں ان میں جو ہے وہ ان کا دکھ سکھ بانٹے گی. بڑھاپے میں جو ہوتا ہے بیٹیاں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں, کیونکہ مرد حضرات جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ شاید جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ اتنا فیل نہیں کرتے چیزوں کو جتنی کہ جو ہماری عورتیں فیل کرتی ہیں. تو تھوڑا یہ کہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہیں اپنے ہر رشتے کے ساتھ, وہ زیادہ پوزیسو بھی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. تو لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہتی ہیں, وہ معاشرے میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورتوں کے اندر بہت ہی اسٹرینتھ رکھی ہوئی ہے, بہت ہی زیادہ ان کو طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز کو مشکل سے مشکل چیز ہو وہ اس کو کور اپ کر لیتی ہیں. تو ہم بات کریں آج کے خواتین کا معاشرے میں کیا کردار ہے, تو ابھی جو ہے ہم فیس بک لائیو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. آپ ہمیں سنو ایف ایم 89.4 کی فریکوینسی پر جوائن کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے اللہ نگہبان.